دم کرنا منع نہیں، خود میرے سرکار نے دم فرمایا، اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، صحابہ نے بکثرت دم کیا ہے، آگے حدیث آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرنا، ذکر الہی کر کے دم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میرے آقا نے نظر کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں سرکار پہلے نظر اتارنے کے لیے مختلف چیزیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو اس کے بعد اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو میرے آقا دو صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی بچوں کو نظر لگ جائے، جیسے رات میں اٹھ کے رو رہا ہے بچہ، آپ ہر طرح دوا بھی پلا رہے ہیں، دودھ بھی پلا رہے ہیں، کھانا روئے جا رہا ہے، بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، یہ دو صورتیں پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کا سر بھاری ہو گیا، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، خواہ غصہ چڑھ رہا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے بس میں دنیا چھوڑ جاؤں یا کسی کا سر پھاڑ دوں، یہ پاکیزہ کیفیات بعض اوقات غالب آ جاتی ہیں انسان پر، ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہو، خود ہی پڑھ کر دونوں صورتیں اپنے اوپر دم کرے تو الحمدللہ یہ کیفیات ختم۔ مجھے کیفیت کبھی ہوتی ہے تو سر میں درد اور وومیٹنگ کسی کیفیت ہوتی ہے، یہ میری بڑی پرانی علامت ہے کہ نظر لگی ہوئی، نظر اتارے فوراً کیفیت ختم۔ تو یہ آپ طریقہ اختیار کریں، تو یہ اچھا دم میں منع ہے، لیکن خالہ بنگالن، جنید بنگالی، ان لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے تو یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے پھونکیں گے، اور اچھا یہ نہیں کہ وہ چیزیں ہیں نہیں کتابوں میں لکھی، لیکن ان کے معنی یہ بھی نہیں جانتے، پتہ نہیں کیا غلیظ معنی ہیں، کیا گندے معنی ہیں۔ جیسے وہ پب جی گیم کے بارے میں آج کل ہے نا، وہ دو اور گیم ہے کہ جس میں بتوں سے پاور حاصل کی جاتی ہے، وہ دیوتاؤں سے پاور حاصل کرنے کا عقیدہ ان گیمز کے ذریعے ہمارے بچوں کو ذہن میں ٹھوسا جا رہا ہے کہ سامنے بیٹھ کر ان سے طلب امداد کرو، ان کے سامنے جھکو تو دیوتا آپ کو طاقت دے گا، پھر آپ اس گیم کے کئی لیول کراس کر سکتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا کر رہے ہیں بچوں کو۔ تو یہ بتائیے کہ اس طرح کے سے شرکیہ کلمات کچھ کو سرکار منع فرما رہے، تو اس قسم کے کسی بھی کلمے سے دم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ عورتوں کا درگاہ پر جا کر یعنی مزارات پر جا کر نیاز تقسیم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس مقصد کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں ہے، اسے گھر پہ رہنا چاہیے۔ عورتیں اگر مزارات سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہیں یا مطلب کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں، گھر سے ہی وہ ایصال ثواب کریں، ان بزرگوں تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا، اور ان کو اطلاع بھی ہوتی ہے اور وہ وہیں سے دعا کر دیں گے، اس کا دعا کا فیض آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ عورتیں جب نکلتی ہیں، ایک تو بعض اوقات بے پردہ نکل رہی ہوتی ہیں یا محارم کے ساتھ بھی جائیں، تو اکثر مزارات پر مرد و عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ، یوں بعض اوقات تو جسم سے جسم ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر الگ الگ دروازے ہوں کہ مردوں کا علیحدہ، عورتوں کو بالکل علیحدہ با پردہ، تب بھی عورت کا مزار کے لیے نکلنا بہرحال مناسب نہیں ہے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مناسب نہیں ہے کہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کام ہے اور اس کے لیے عورت کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے گھر میں رہیں، اور اگر نیاز بناتے ہیں، نیاز کا تصور یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرنا، اور یہ نیت کرنا کہ لوگ کھائیں گے تو اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے۔ اس میں نیت اپنی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے کہ کھانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنے گا، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ نیت صرف اتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، لوگ کھائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، اور اس ثواب کو ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، بلکہ پوری امت کو کر دیا کریں، اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہماری بہنیں صرف اس مقصد کے لیے وہاں نہ جائیں، اپنے گھر پر رہیں اور وہیں سے مرد حضرات جا کر تقسیم کر دیں۔ اور مزار پہ ضروری نہیں، جو اہل محلے میں دیکھیں، جو آپ کے غریب ہیں، سفید پوش ہیں، اور خصوصاً رشتہ داروں میں، ان کے گھر پر بھیجیں، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔